السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کے بعد جب آیت کریمہ کی تفصیل چل رہی تھی تو آیت تھی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ افک کے معنی بھی آپ کے سامنے آئے تھے، پلٹ دینا اور بدل دینا، یعنی بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے بدل دے اور متقی کو فاسق بنا دے۔ وہ بالیقین تم میں سے ایک گروپ ہے، عصبۃ منکم، یعنی وہ دائرۂ اسلام سے خارج تو نہیں ہوئے، لیکن بہتان باندھنا یہ بھی ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے، جرم ہے، اور جس کی سزا آپ سن چکے ہیں کہ ان کو حد قذف لگائی جائے گی، یعنی تہمت والی حد۔ اگر انہوں نے غلط کسی کے اوپر شہادت دی ہے، کسی کے خلاف غلط بات کہی ہے، یعنی بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے زنا کا، تو پھر ان کو حد قذف لگائی جائے گی، اور اگر صحیح ہے تو پھر وہ بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اس جملے پر بات چل رہی تھی، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ تم اس تہمت کے واقعے کو شر لکم، اپنے حق میں شر یعنی برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ مسلمانوں کا غصہ ہلکا کرنا مقصود ہے، اور اس واقعے میں بہتر یعنی خیر کے تین پہلو ہیں۔ لا تحسبوہ شر لکم، اسے شر یعنی برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے، تو وہ خیر کے تین پہلو ہیں، یعنی وہ بہتر کیسے ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو قانون سازی کا ہے۔ زمانہ نبوت میں جو اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں وہ کچھ خبث نفس کی وجہ سے پیش نہیں آئے۔ زنا کرنے کے، شراب پینے کے، تہمت لگانے کے اور زہار کرنے کے جو بھی واقعات پیش آئے ہیں وہ تکوینی طور پر رونما کیے گئے ہیں۔ آپ زمانہ نبوت میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے حالات اور روایت میں پڑھیں گے، یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ان کے دل صاف تھے، وہ اور گناہ سے ایسی توبہ کرتے تھے کہ اگر ایک امت یا ایک شہر پر وہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخششیں ہو جائیں۔ تو وہ واقعات تشریع یعنی قانون سازی کے مقصد سے رونما کیے جاتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ احکام کی آیتوں کے نزول سے پہلے کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا اور اس کا خوب چرچا ہوتا تھا اور لوگ اس کے حکم کے منتظر ہو جاتے تھے، تب متعلقہ آیات نازل ہوتی تھیں۔ جسے شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو لعان کا حکم ہے۔ اس حکم کے نزول سے پہلے حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہما کے واقعات پیش آئے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ غیر مرد کو نازیبہ حرکت کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگے گی۔ وہ سخت پریشان ہوئے۔ اسلامی معاشرہ بھی الجھن کا شکار ہو گیا کہ شوہر کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ ایسی صورت پیش آنے پر گواہ تلاش کرے، یعنی اور آدمی کو اکٹھا کرے کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے، اور اگر جائے بھی تو حاصل کیا ہوگا، لوگوں کے آنے تک زانی نمٹ کر سرک جائے گا۔ پھر جب ان واقعات نے لوگوں کو بے تاب کر دیا تو لعان کی آیتیں نازل ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں پر عمل کر کے دکھلایا۔ چنانچہ صحابہ ان آیات میں مذکور حکم کو مع اس کی حکمت کے بخوبی سمجھ گئے۔ کوئی حکم بھی نازل تب ہوا جب پہلے اس کے تعلق سے چرچا ہونے لگا، سب لوگ منتظر ہونے لگے کہ آخر اس میں کیا حکم ہوگا۔
آخر اس میں کیا حکم ہوگا۔ اسی طرح تہمت زنا کی سزا کو قابل فہم بنانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اگر عام مسلمانوں میں یہ واقعہ پیش آتا تو معاملے کی سنگینی اتنی واضح نہ ہوتی جتنی نبی کے گھر میں آپ کی چہیتی بیوی کے ساتھ واقع پیش آنے سے واضح ہوئی ہے۔ اگر کسی گھرانے میں ہوتا تو لوگ سوچتے ہیں ہاں چلو ایسے ہی ہوں گے، چھوڑ دو، لیکن واقعہ نبی کے گھر میں ہی اور چہیتی بیوی ان کے ساتھ پیش آیا ہے، تاکہ سارے جو اگنور کرنے والے اور نظر انداز کرنے والے ہوں گے وہ بھی دلچسپی سے اس حکم کو سنیں۔ تو اس واقعے میں خیر کا پہلو کیا ہے؟ یعنی اس میں ایک حکم نازل ہوا ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ تہمت لگانے والے کا، جو الزام لگانے والے کا جو عذاب ہے اور جو اس کی سزا ہے وہ چیز بتلائی گئی ہے کہ اگر یہ چیز جو تمہارے لیے واقعہ پیش آیا اس میں تمہارے لیے شر نہیں، اس میں تمہارے لیے بہترین ہے، بہتر بات ہے، تاکہ سب لوگ اس دینی علم سے اور اس مسئلے سے واقف ہو جائیں۔ دوسرا پہلو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا۔ اس واقعے سے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہونے سے آپ حضرت عائشہ کا مقام ثریا تک بلند ہو گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی ایک خصوصیت نہیں، اور بھی متعدد خصوصیات ہیں۔ پہلی، تمام ازواج رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ صرف 2 بیویوں سے نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، ایک صدیقہ عائشہ اور دوسری حضرت زینب بنت جحش۔ ان کے نکاح کا حکم آسمان سے نازل ہوا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں تو وحی مطلوع قرآن کریم نازل ہوئی ہے، جو سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں دوسرے صفحے پر ہے، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں وحی غیر مطلوع آئی ہے۔ وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خواب میں ایک ریشمی کپڑے میں ان کی تصویر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، چنانچہ اس وحی کی بنا پر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ دوسری فضیلت حضرت عائشہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کے علاوہ کسی بھی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ بوقت وفات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ چہارم یعنی چوتھی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں ہوئی۔ پنجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ کسی بھی دوسری بیوی صاحبہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ ششم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہلوایا۔ یہ فضیلت بھی کسی اور بیوی صاحبہ کو حاصل نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہلوایا، اور یہ فضیلت کسی اور بیوی کو صاحبہ کو حاصل نہیں۔ ہفتم یعنی 7ویں بات، یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے کو گویائی دے کر ان کی برات ظاہر فرمائی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر لوگوں نے حملہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کیا اور ان کی شہادت سے حضرت مریم کو بری کیا، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات نازل کر کے ان کی برات کا اعلان خود کیا، جس سے ان کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور خود بھی صدیقہ ہیں، اور ان سے دنیا ہی میں مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تیسرا پہلو، یہ دوسرا پہلو تھا اس واقعے کا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان کرنا۔ اب تیسرا پہلو ہے جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر کے جو تیسرا پہلو ہے بہترائی کا، کہ مسلمانوں کے لیے برکت کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ اور بھی گم ہوا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ ایک سفر میں میرا ہار گم ہو گیا، ایک سفر میں میرا ہار گم ہو گیا، گلے میں پہننے والا ہار۔ قافلہ اس کی تلاش میں رک گیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، لوگ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی۔ سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کسی نے کہ جی جب بھی دیکھو تمہاری جو بیٹی ہے ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، ایسا بولا انہوں نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں ہو گئے، اور والد ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرزنش کی، یعنی کچھ نہ کچھ تنبیہ کی۔ اس واقعے میں تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ما ہی بأول برکہ، کہ تم یا آل ابی بکر، اے عائشہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی اس سے پہلے بھی ہار کے گم ہونے کی وجہ سے آیتیں نازل ہو چکی ہیں جو مسلمانوں کے لیے بابرکت ثابت ہوئی، اب یہ دوسری برکت ہے۔ پھر جب قافلہ روانہ ہوا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ کھڑا ہوا تو ہار اس کے نیچے سے ملا، ہار اس کے نیچے سے، اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ اس واقعے میں کوئی شر نہیں ہے، بلکہ اس واقعے میں کیا ہے؟ بہترائی ہے۔ پہلی کیا بات تھی کہ عصبۃ منکم، یہ جو تمہارے لیے واقعی افک ہے، افک کے معنی بھی بتلا دیے گئے، اور پھر بتلا دیا گیا کہ جنہوں نے اگرچہ اتنا بہت بڑا سنگین جرم کیا ہے اس کے باوجود بھی عصبۃ منکم، وہ مسلمان ہیں، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے ہیں، لیکن گناہ تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات کیا آئی تھی کہ اس واقعے میں خیر کے 3 پہلو ہیں۔ تیسری بات اب سنیں، تیسری بات یہ ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اسم گناہ کو بولتے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے، اکتسبہ جس نے جو کمایا، من الاسم گناہ میں سے، یعنی جو کچھ کرا اس کی سزا ملنی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، تہمت میں حصہ لینے والے سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، بس ہر شخص اپنے جرم کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا۔ رہی یہ بات کہ واقعے کا اصل کردار کون تھا، اس سلسلے میں مختلف روایت ہیں۔ اکثر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو بڑا مجرم تھا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل تھے، بعض روایت سے، لیکن اکثر روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافق کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ہی تھا۔ چوتھی بات، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا ہے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی ہر ایک کو جس نے جیسے بھی فرق مراتب کے اعتبار سے، جس اعتبار سے اس نے جتنا زیادہ اس میں دلچسپی لی اور جتنا زیادہ اس نے اس کو پھیلایا، اور اسی طریقے سے اس کو لوگوں میں چرچا کیا کہ دیکھو 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 ایسے ایسے کر رہی ہیں، حضرت عائشہ نبی کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے منافقوں کا ساتھ دیا، تو جنہوں نے جتنا ساتھ دیا اس حساب سے ان کا حساب ہوگا۔ لیکن والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، جس نے واقعتاً بہت ہی زیادہ اس چیز میں اولیت، یعنی جس نے اس کے بڑے حصے کا جو ذمہ دار بنا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوال مقدر کا جواب ہے یہ کہ واقعی کے اصل مجرم تو سزا سے بچ گیا، فرمایا نہیں، بچا نہیں، اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، کیونکہ دنیا کی سزا ہلکی ہوتی ہے اور آخرت کی سزا سخت ہوتی ہے۔ تو ان چاروں باتوں کے سمجھنے کے بعد پہلی بات کیا تھی
کہ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ بالیقین تم میں سے ایک گروپ ہے، یعنی دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوئے، مسلمانوں کی جماعت میں وہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس تہمت کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ یہ بہتر ہے۔ بہتر کس اعتبار سے؟ یہ بہتر ہے قانون سازی کے اعتبار سے بھی، یہ بہتر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت چونکہ اس میں ظاہر کی گئی ہے، اور یہ بہتر ہے اس بنا پر بھی کہ مسلمانوں کے لیے برکت ہے، مسلمانوں کے لیے برکت ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس واقعے کی بنا پر جن لوگوں نے جتنے بھی اس میں حصہ لیا ہے اس کے حساب سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اور وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اصل ہی اس کا ذمہ دار ہوا ہے، جس نے شروعات ہی کی ہے، وہ اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اب ان 4 تمہیدی باتوں کے بعد واقعہ عفق کے تعلق سے مزید 7 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں کو آپس میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ اصلاح معاشرے کا خاص طریقہ یہ ہے، فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقال هذا افک مبین۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں کیوں اچھا گمان نہ کیا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، جب تم نے سنی بھی تھی پھر بھی تم نے اچھا گمان کیوں نہ کرا؟ پھر بھی ایک دم پلٹ کے تمہارا برائی کی طرف کیوں ہو گیا؟ اور آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ اگر میں کہوں کسی کے بارے میں، اللہ نہ کرے میں نہیں کہہ، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں کسی کے بارے میں کچھ کہوں بھائی یار وہ تو فلاں تو ایسا، تو سننے والا ایک دم فوراً یقین کر لے گا، سننے والا فوراً ایک دم یقین کر لے گا۔ اور پھر جبکہ قرآن مجید کا کیا ہے مطالبہ کہ جب تم سنو تو پہلے تحقیق کرو، ایک دم ساتھ مت دو کسی کا۔ تو لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقال هذا افک مبین، کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں کیوں اچھا گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، یہ صریح بہتان ہے۔ یہ حسن ظن کی تعلیم ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر مرد و زن کو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب تک کسی کے خلاف کوئی قطعی شہادت اور کافی ثبوت نہ مل جائے زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور جو شخص بغیر شرعی ثبوت کے کسی پر الزام لگائے اس کی بات رد کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ پیچھے مدد کریں گے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اس آیت کی بہترین مثال ہے۔ ایک روز ان کی بیوی نے کہا لوگ عائشہ کی نسبت ایسا ایسا کہتے ہیں، انہوں نے فوراً کہا جھوٹے ہیں، کیا تم ایسا کام کر سکتی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پس عائشہ بخدا تم سے افضل ہے، پھر ان کی نسبت بے وجہ ایسا گمان کیوں کیا جائے؟ اور بِأَنفُسِهِمْ کے معنی ہے اپنے لوگوں کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں۔ اور اس تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام و رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے سب مسلمانوں کے ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے اور وہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ۔ اور یہ تعبیر قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اور اس طریقے سے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے حسن ظن قائم رکھنے کا حکم ہے اور بے دلیل بات کی تردید واجب ہے، تو نبی نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی اس بات کی تردید کیوں نہ کر دی؟ ایک مہینے تک شک کی حالت میں کیوں رہے؟ جواب، پہلا جواب تو یہ ہے کہ آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، اس سے پہلے ایسی کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شوہر اور والدین کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ شوہر اگر تردید کرے گا بھی تو باتیں بنانے والوں کی زبان نہیں رکے گی، وہ کہیں گے میاں کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، ان کو بیوی کا عیب نظر نہیں آتا،
اسی طرح وہ کہیں گے باپ اگر بیٹی کی حمایت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ غرض گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل، بولیں تو تب بھی مشکل، نہ بولیں تو تب بھی مشکل، یہ والا معاملہ ہوگا، اس لیے تردید لا حاصل ہوگی۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس میں صاف صاف فرمایا کہ میں اپنی اہلی کے بارے میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ جب حضرت عائشہ کے بارے میں ازواج مطہرہ سے بھی معلوم کرا اور دیگر لوگوں سے بھی، حضرت علی سے بھی، حضرت ابو بکر سے بھی، حضرت عمر سے بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، تو پھر اس وقت نبی نے صاف اعلان کر دیا تھا۔ اور ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بات کہی ہے کہ خوبصورت عورت جب کسی آدمی کی چہیتی بیوی ہوتی ہیں اور اس کی سوکنیں ہوتی ہیں تو اکثر ایسی باتیں پیش آتی ہیں۔ یہ باتیں دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے والدین کے ذہنوں میں قطعاً کوئی شبہ نہیں تھا، قطعاً کوئی شبہ نہیں تھا۔ تو اس واقعے میں ان چاروں باتوں کے بعد جو پہلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اکثر معاشرہ، اکثر گھر اسی بنا پر ٹوٹ رہے ہیں جن میں تھوڑی سی بھی ایک بدظنی پھیلتی ہے، بدگمانی پھیلتی ہے، تھوڑا سی بھی کسی کے درمیان شوشہ چھوڑ دو کہ فلاں کی لڑکی تو ادھر جا رہی تھی، فلاں کی لڑکی کے ساتھ تو 2-3 لڑکے تھے، فلاں تو ایسے فون پہ باتیں کر رہی تھی، فلاں تو گئی تھی اسکول پڑھنے لیکن وہاں وہ موبائلوں پہ بات کر رہی تھی۔ اب یہ ایک معاشرے کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ معاشرے کو بدنام کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ جب تک کسی کے بارے میں کوئی قطعی ثبوت اور دلیل نہ مل جائے تب تک ہم حسن ظن ہی رکھیں، اچھا گمان رکھیں، لیکن ذہن میں وہ چیز بھی ہے کہ ہاں اسے نوٹ کر کے رکھیں، لیکن گمان اچھا رکھیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے ابو سے بات کر رہی ہو سکتا ہے اپنی امی سے بات کر رہی ہو کسی سامان کی طرح۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمیں کسی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے کیا؟ اپنے کام سے آدمی کو مطلب ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم والد ہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں اپنی بیٹی سے، اگر ہم والدہ ہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے بیٹی سے، اپنے بچے سے، اور اگر ہم دوست ہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی پر ایک دم کسی بھی چیز کا الزام لگانا یا اسی طریقے سے بہتان باندھنا یہ اسلامی شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلام مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بس لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ تم نے اگر سنی بھی ہے کوئی بات تو پھر بھی تم اچھا گمان رکھتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، فلاں شخص کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا ہے، ہم نے اسے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کو تو صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کو نیک کام میں دیکھا ہے، آپ کے کہنے سے وہ برا کیسے ہو گیا؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب جا کے آپ کو یقین ہونا چاہیے، سنی ہوئی بات پر یقین ہونی چاہیے۔ اور نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی باتوں کو بیان کرنے لگے، ہر سنی ہوئی باتوں کو وہ بیان کرنے لگے۔ حضرت ایک علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جنا یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے، ان سے کسی نے کہا کہ جی حضرت آپ کی ایک معتبر شخص ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ فرمایا کہ غیبت کرنے والا معتبر ہی کب ہو سکتا ہے؟ غیبت کرنے والا وہ معتبر ہی کہا، اگر اس کو میرے اندر کوئی برائی دکھی تھی تو ڈائریکٹ مجھے کہنا چاہیے تھا، کسی دوسرے شخص سے نہیں، ڈائریکٹ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اسی لیے اگر یہ اصول اپنایا جائے، اور کہنے کا بھی طریقہ ہوتے ہیں، جس طریقے سے کسی کو راضی کیا جاتا ہے نا تو اسی رضامندی کے طریقے سے اس کو سمجھایا بھی جائے، اسی طریقے سے والدین ہیں، والدین اگر کچھ بات کر رہے ہیں اور آپ کی طبیعت نہیں کر رہی تو خاموشی اختیار کر لیں، الٹا جواب دینا یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں پر رحم نہ کرے، یعنی بڑوں کے اوپر ترس نہ کھائے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور بڑوں کی تعظیم اور ان کے تکریم اور ان کے اکرام نہ کرے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی بات پیش آئے کہ بڑے کچھ بات کہہ رہے ہیں تو خاموش رہیں۔
اگر تمہاری طبیعت نہیں کر رہی ہے اس کام کو کرنے کی تو پھر خاموش رہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ خیر کا پہلو بعد میں پیش آ جائے۔ تو یہی یہ چیز ہے یہاں پہ کہ ہم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقال ھذا افک مبین، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کسی کی بیٹی کے بارے میں برا گمان مت کرنا، کسی سننے والے کے سننے کی بنا پر کسی کے بارے میں غلط مت بولنا، کوئی کیسا ہے کیسا اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ ہاں اگر ہم برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اتنی سکت اور اتنی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو زبان سے روک سکتے ہیں، ڈنڈے سے تو نہیں روک سکتے، وہ تو حاکم کا کام ہے۔ آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے کہہ دیں، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھیں، اور پھر وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا یہ سب سے آخر درجہ ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی کے تعلق سے ہم زبان سے کہہ دیں، نہیں کہہ سکتے تو پھر دل میں تو اس کو برا سمجھ لیں۔ باقی اس کی برائی کو بیان کرتے رہنا چوراہے پر، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، یہ سب غلط بات ہے، اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ میرے مولا کریم ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب میں یا اللہ جو بھی کوئی بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سبھی کے یا اللہ ایمان میں، کاروبار میں، خاص طور سے نیک اعمال میں بھی یا اللہ برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو ایک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جن کو نر اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ میرا مولا کریم یا اللہ جو بے جوڑ ہے ان کو ایک صالح فرمانبردہ جوڑ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو غریب بچی ہیں جن کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے، میرے مولا کریم ان بچیوں کے رشتوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے، اور یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ ان کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے، اور یا اللہ جن کے نکاح بھی ہو چکے ہیں، یا اللہ جتنے بھی اس سال بھی عمرے میں نکاح ہوئے ہیں، یا اللہ اور بھی جگہوں پر یا اللہ نکاح ہوئے ہیں، سبھی میں یا اللہ سبھی شوہر اور بیوی میں اس ازدواجی زندگی خوشی کے ساتھ یا اللہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سکون والی زندگی سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ایک والد کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی اچھے گھر میں جائے، یا اللہ والدین کے سکون والی یا اللہ خوشی والی یا اللہ ایسی صورتحال پیش فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر ایک والد کی بیٹی کو ایسی زندگی عطا فرمائے جیسی وہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہر ایک کی بیٹی کو یا اللہ سکون عزت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سبھی کو یا اللہ جو بھی کوئی یا اللہ دوسرے گھر میں جائے، یا اللہ جن کے والدین کی جو بھی بیٹی دوسرے گھر میں جائے اللہ وہ خوشی سے ہی رہے، یا اللہ خوشی سے ہی رہے، یا اللہ وہ ظلم اور فتنے سے یا اللہ وہ محفوظ رہے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی یا اللہ ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، یا اللہ منافقین کے نفاق سے، کاذبین کے کذب سے، یا اللہ کافرین کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے، ان تمام یا اللہ گناہوں سے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما دیجیے، امت مسلمہ کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما دیجیے، کامیابی اور نصرت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سبھی پر رحم و کرم کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ راحت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ سکون و اطمینان کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ مصیبت سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک